زار روس کے دور میں ٹولسٹوئے کی پرولتاریہ کے لیے آئیڈیالوجی، عالمی ادب کلاسیک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روس میں جب زار کی جبریت کا دور تھا تو اس دور میں ٹولسٹوئے نے اپنی فکر کے ذریعے، اپنی آئیڈیالوجی کے ذریعے، اپنے فکشن کے ذریعے، اپنے خطوں کے ذریعے کس طرح سے ایک ایسی فضا ہموار کی جس سے انسان کو اس کی آزادی کے شعور کی طرف وہ لے کر گئے۔ وہ صرف روس کے لیے لکھنے والے نہیں تھے، اور نہ ایک لکھنے والا صرف ایک خطے کے لیے لکھنے والا ہوتا ہے۔ جب وہ یونیورسل معاملات کو دیکھتا ہے، جب وہ آفاقی انسانی سلسلوں کو دیکھتا ہے، تو اس کا موضوع کوئی ایک انسان نہیں ہوتا، اس کا موضوع پوری دنیا کے انسان ہوتے ہیں، یا ایک ایسی سچویشن جو ایک جگہ پر ہے، دنیا کے ایک خطے میں ہے، اور دنیا کے دوسرے خطے میں بھی اسی طرح کی ملتی جلتی صورتحال ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ دوسری دنیا کے خطوں کے انسانوں کو بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ فلاں رائٹر نے یہ بات میرے لیے ہی کی ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹولسٹوئے نے جو بصیرت کی باتیں کی، ٹولسٹوئے نے جو ویژن دیا، ٹولسٹوئے نے جو گیان دیا، ظاہر ہے کہ یہ پوری نسل انسانی کے لیے ہے۔ انسان جاگیردارانہ سوچ سے جھوجتا رہا ہے، جاگیردارانہ سماج میں کام کرتا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک جبریت کا لامتناہی سلسلہ جو عام انسانوں کو، مفلوق الحال انسانوں کو دباتا رہا، اپنی چکی میں، اس کی گردش میں اسے جھنجھوڑتا رہا، پیستا رہا۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے فیوڈل معاشروں میں یہ ایسا ہوتا رہا ہے، اور یہ انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب سے پہلے کا زمانہ ہے جب یہ ساری صورتحال سے انسان جھوجتے رہے ہیں۔ وہ سماج جو جاگیردارانہ نظام پر استوار تھے، ان ملکوں میں، ان خطوں میں، ان سماجوں میں بھی ایک طرف بورژوا کلاس تھی تو دوسری طرف پرولتاریہ کلاس تھی، یعنی ایک طرف مقتدر طبقہ تھا تو دوسری طرف محکوم طبقہ تھا، مفلوق الحال طبقہ تھا، پسماندہ طبقہ تھا، زندگی کی مراعات سے محروم طبقہ تھا۔ نہ ان کے لیے صحت کی سہولتیں تھیں، نہ ان کے لیے تعلیم کے مواقع عام تھے۔ اس طرح کی سچویشن سے فیوڈل معاشروں کا انسان جھوجتا رہا۔ اس طرح کی صورتحال کا سامنا فیوڈل معاشروں کا پسماندہ انسان کرتا رہا۔ وہ جسمانی مشقت تو بہت زیادہ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے معاوضے کے طور پر اسے بہت ہی کم اجرت دی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جاگیردارانہ معاشروں میں انسان کسان کے روپ میں، مزارے کے روپ میں جاگیردار کی جاگیروں میں کام کیا کرتا تھا۔ تو ایسے میں لیو ٹولسٹوئے نے اپنے فکشن کے ذریعے، اپنے مکاتیب کے ذریعے، اپنی شارٹ سٹوریز کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک گیان دیا، ایک بصیرت دی، ایک شعور دیا، اور ان کے ادراک کا حصہ بنایا کہ کس طرح سے 1% 99% کا استحصال کرتے ہیں۔ تو ادب ہمیں یہ سب کچھ جو ہے اس کی بصیرت دیتا ہے، ادب ہمیں علم دیتا ہے، ادب ہمیں شعور دیتا ہے، ہمارے شعور کو طرف و عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیے ٹولسٹوئے نے اپنے عہد میں اپنے عہد کے وزراء کو، جو زار روس کے وزراء تھے، ان سے کس طرح سے
بات کی، ان سے کس طرح سے ان کے سامنے اپنی بات رکھی، پھر وہی قتل کی وارداتیں، پھر وہی بد امنیاں پردہ ظہور پر آئیں گی، بازاروں میں پھر وہی کشت و خون ہوگا۔ ایک جانب مقدمے، خوف و ہراس، جھوٹے الزامات، دھمکیاں اور غصہ ہوگا، دوسری طرف انتقام کی پیاس، نفرت اور قربانیوں کے لیے جدوجہد ہوگی۔ اب پھر وہی روسی دو حصوں میں منقسم ہو کر عظیم سے عظیم جرائم کا ارتکاب کرنے پر آمادہ ہیں، جو پہلے امن سے رہتے تھے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بد امنیاں جو اب رونما ہوئی ہیں تشدد سے دب سکیں، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ممکن ہے کہ پولیس اور سپاہیوں کے وہ دستے جن پر حکومت کو اتنا اعتماد ہے، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ برادر کشی ایسے بھیانک جرم کا ارتکاب کرنے پر آمادہ کیے جا رہے ہیں، حکم کی تعمیل کرنے سے یکسر انکار کر دیں۔ اگر موجودہ بد امنی دبا دی جائے تو بھی شورش کی آگ مکمل طور پر ہرگز نہیں بجھ سکتی، وہ اندر ہی اندر بھڑکتی رہے گی اور جلد یا بدیر پوری قوت سے باہر نکل کر پہلے سے کہیں زیادہ مصائب و مسائل کا باعث ہوگی۔ یہ بد امنی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ ٹولسٹوئے نے یہ سوال تو اپنی معاشرت کے تناظر میں کیا ہے، اپنے سیاق میں کیا ہے، جس طرح کے حالات وہاں پیدا ہو رہے تھے ان حالات کے تناظر میں کیا ہے، لیکن یہ معاصر معاشرتوں یا وہ ممالک جن میں ایسے ہی حالات ہیں یا ایسے حالات تھے، یہ سوال ان ممالک پر بھی صادق آتا ہے۔ یہ بدامنی کیوں پیدا ہوئی ہے، ایسی چیزیں کیوں رونما ہوں جب ان کا بڑی آسانی سے انسداد کیا جا سکتا ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے۔ ہم آج تم سے مخاطب ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، زار کونسل آف اسٹیٹ اور وزراء سے، بلکہ ان کے رشتہ داروں تک سے، ان کے چچوں سے نہیں بلکہ ان بھائیوں سے ملتجی ہیں، التجا کرتے ہیں جو رضامندانہ یا غیر رضامندانہ طور پر ہم سے ایک ناقابل انقطاع رشتہ رکھتے ہیں، اور اس طرح وہ مصائب و مسائل جن سے ہم دوچار ہوتے ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کاش تم یہ محسوس کرو کہ تم یہ مصائب و مسائل دور کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی ایسا کرنے میں تامل برت رہے ہو، اور اس کا مضر اثر ہم سے کہیں زیادہ تم پر ہوگا۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ ایسا طرز عمل اختیار کرو جس سے موجودہ رفتار واقعات رک جائے۔ یہ تمہارا یا تم میں سے اکثر افراد کا خیال ہے کہ یہ شورش صرف اس لیے وقوع پذیر ہوئی ہے کہ زندگی کی عمومی رو میں چند ایسے شورش پسند وغیرہ مطمئن لوگ موجود ہیں جو اس نظام میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ اس غلطی کے صرف عوام ذمہ دار ہیں۔ اس لیے مذکورہ شورش پسند وغیرہ مطمئن لوگوں کو دبا دینا چاہیے، پھر سب باتیں درست ہو جائیں گی اور کسی خاص تبدیلی کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ مگر اگر واقعی یہ بد امنی شریر اور تکلیف دہ لوگوں ہی کی پیدا کرتا ہے تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ مذکورہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر قید خانوں میں ڈال دیا جائے، اور مذکورہ عبرت ناک سزاؤں سے مذکورہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، انہیں سزائیں دی جائیں۔ اس طرح ان اصحاب کے نقطہ نظر کے مطابق بد امنی دور ہو جائے گی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ 30 سال سے کچھ زائد عرصے کے دوران میں ایسے ہزاروں لوگ پکڑے گئے ہیں، سپردے زنداں کیے گئے ہیں، انہیں سزائیں دی گئی ہیں، جلا وطن کر دیا گیا ہے، مگر پھر بھی ان کی تعداد برابر بڑھ رہی ہے، اور بے چینی موجودہ صورت حالات کے اندر نہ صرف پیدا ہو رہی ہے
بلکہ یہ بے چینی بڑھ رہی ہے، حتیٰ کہ یہ مزدور جماعت کے ہر فرد کے سینے تک جا پہنچی ہے۔ دوسرے الفاظ میں قوم کی سب سے زیادہ تعداد رکھنے والی جماعت مضطرب ہو چکی ہے۔ ٹولسٹوئے نے کسانوں کی جماعتوں کی ترجمانی کی ہے۔ ٹولسٹوئے نے ان کے دکھوں کو وزراء کے سامنے رکھا ہے، وزراء کے عزیز و اقارب کے ساتھ خطاب کیا ہے، زار روس تک اپنا مدعا پہنچانے کی بات کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو معاصر سماج تھے ان سماجوں میں بھی، فیوڈل سماجوں میں بھی ایسی ہی صورت حالات پیش آتی رہی تھیں، اور بہت بعد تک بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اگر بر صغیر کی بات کی جائے تو بر صغیر میں بھی کسانوں کی تحریکوں نے جنم لیا، لیکن اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کس کی کام کر رہی تھی؟ ان کسانوں کی تحریکوں کے پیچھے آئیڈیالوجی کام کر رہی تھی ٹولسٹوئے کی۔ میں یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا چلوں۔ یہ کہانی ہمارے ہمسایہ ملک کی ہے، جہاں کسان بینکوں سے لون لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، اور پھر وہ سود بڑھتا چلا جاتا ہے اور کسان خودکشیاں کرتے ہیں۔ تو یہ فیوڈل معاشروں میں گلوبل فائنانس کی جبریت کا ایک نیا دور ہے، جس سے ہمارے قریب کے ہمسایہ ملک کے لوگ جھوج رہے ہیں، جس کا سامنا کر رہے ہیں، خاص طور سے کسان۔ تو میں یہاں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ ایک کسان ایک بنیے کے پاس جاتا ہے، ایک مہاجن کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے، مہاجن جی 1.5 پاؤ گڑ دے دیجئے، بچے بھوکے ہیں، میں یہ 1.5 پاؤ گڑ گھر لے جاؤں گا، بچے روٹی کھا لیں گے۔ اتنے میں مہاجن جی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور ان کا قلم میز سے زمین پر گر جاتا ہے۔ مہاجن جی یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ میں انہیں 1.5 پاؤ گڑ دے دوں گا تو مجھے کیا بچے گا، یا 1.5 پاؤ گڑ کے بدلے میں مجھے کیا سود ملے گا۔ سوچتے سوچتے جب ان کا قلم میز سے زمین پر گر جاتا ہے تو اسی اثنا میں وہ شخص کہتا ہے، مہاجن جی آپ کا قلم، مہاجن جی آپ کا چاقو گر گیا ہے۔ مہاجن جی غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں، تم اجڈ گنوار تو پہلے ہی تھے، کیا تم اندھے ہو گئے ہو؟ تمہیں دکھتا نہیں، تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ قلم نہیں، یہ چاقو نہیں، یہ میرا قلم ہے۔ اس کے بعد وہ کسان کہتا ہے، مہاجن جی مجھے معلوم ہے آپ نے میرا گلا تو اسی سے کاٹنا ہے۔ تو اب گلوبل فائنانس کی جبریت اس طرح سے کسانوں کو مقروض کر کے نہ صرف ان کی زمینیں پلج کی جاتی ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کسان خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو یہ کس قدر خوفناک صورتحال ہے کہ پوری زمین پر اتنے وسائل ہیں کہ اگر ان وسائل کی کسی حد تک ڈسٹریبیوشن مساویانہ طریقے پر کر دی جائے تو کوئی بھی انسان اس طرح سے نہ مرے کہ وہ جسمانی مشقت تو بے انتہا کرے لیکن اس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ آئے۔ تو یہ کس قدر خوفناک صورتحال ہے۔ ٹولسٹوئے کے دور کے مسائل اور تھے، آج کے مسائل کی پیچیدگیاں
کس قدر بڑھ چکی ہیں، تو ہم ایک بار پھر ٹولسٹوئے کی طرف آتے ہیں، جو ہمیں بصیرت دیتے ہیں، جو ہمیں اپنے فکشن کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی انشاء کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، اپنے ناولوں کے ذریعے ہمیں گیان دیتے ہیں. اور گیان پر، بصیرت پر، شعور پر کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی. اسے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے یہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ بارڈر کراس کر کے دوسری جگہ جانا ہے تو کہیں مجھے مار نہ دیا جائے. ظاہر ہے کہ انسانی بصیرت تو اپنے طریقوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ کر ہی رہتی ہے. ہم ٹولسٹوئے کی طرف مراجعت کرتے ہیں. ٹولسٹوئے نے زار روس کے مشیروں کو اور وزیروں کو لکھا تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ بدامنی شرپسند لوگوں کی پیدا کرتا نہیں، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہی ہے. تمہیں، حکومت کے ارباب اقتدار کو اور وزارت داخلہ، منسٹرز آف دا انٹیریئر کے اس تازہ اعلان سے کہ پولیس کو امن قائم رکھنے کے لیے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے گولی چلانی چاہیے. قطع نظر کر کے موجودہ مسئلہ پر پورا غور کرنا چاہیے. اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی غور کرو تو تم پر واضح ہو جائے گا کہ لوگوں میں اضطراب پیدا کرنے والی وہ کیا چیز ہے جو ان تمام بد امنیوں کا جو روس کے طول و عرض میں نمودار ہو رہی ہیں سرچشمہ ہے. بات یہ ہے کہ چونکہ بدقسمتی سے ایک زار جس نے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا، ایک ایسی جماعت کے چند افراد کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا جو اسی قوم کی بہترین خدمت تصور کرتے تھے. اس لیے حکومت نے مطلق العنانی کو ترک کرنے کے بجائے ایک جابرانہ رویے کو برقرار رکھا، اس خیال سے کہ حفظ امن کا راز محض جبر و تشدد میں مضمر ہے. حکومت 20 سال سے عوام اور ان کے مطالبات سے دور رہنے کی کوشش کرتی رہی ہے. یہ بات ظاہر ہے کہ اس بد امنی کا باعث شورش پسند لوگ نہیں بلکہ تم خود ہو. تم حکام جو صرف اپنے انفرادی امن کے خواہاں ہو. اس وقت اس بات کی ضرورت نہیں کہ تم ان دشمنوں سے بچنے کی تدابیر عمل میں لاؤ جو تمہیں گزند پہنچانا چاہتے ہیں. تمہیں کوئی گزند پہنچانا نہیں چاہتا. مطمئن رہو، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ تم اس اضطراب، اس بے چینی کی اہمیت محسوس کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کرو. انسان دشمنی اور منافقت کا کبھی خواہش مند نہیں ہو سکتا. وہ اپنے ہم جنس افراد کے ساتھ خلوص و محبت کی زندگی بسر کرنا زیادہ پسند کرتا ہے. اگر وہ اب غیر مطمئن ہیں اور تمہیں گزند پہنچانے کے خواہاں معلوم ہوتے ہیں تو اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ ان کی نظروں میں کیا تم ایسے لوگ ہو جو نہ صرف ان سے بلکہ ان کے کروڑوں بھائیوں سے آزادی عمل اور آزادی فکر ایسی بڑی نعمت چھین رہے ہو. ان لوگوں کا اضطراب، ان لوگوں کی بے چینی دور کرنے کے لیے ایک معمولی چیز کی ضرورت ہے، اور یہ معمولی چیز دے ڈالنا تمہیں لازم ہے، کیونکہ اس کے عطا کرنے پر تمہیں سکون حاصل ہو سکتا ہے، تمہیں طمانینت قلب میسر آ سکتا ہے. ہمیں سخت تعجب ہوگا اگر تم اس کے عطا کرنے میں پس و پیش کرو. جن باتوں پر فی الفور عمل کرنے کی ضرورت ہے ان کا شمار بالکل مختصر ہے. یعنی لیو ٹولسٹوئے نے حکومت کرنے والے عام لوگوں کو جبریت میں مقید کرنے والے، عام لوگوں کو زنجیریں ڈالنے والوں کے لیے چند تجاویز پیش کی تاکہ وہ خلفشار، وہ انارکی ختم ہو سکے.
جو کسانوں پر حد سے زیادہ جبریت کے نتیجے میں پیدا ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یورپین ممالک میں ایک زمانے میں روس کو یورپ کا آخری حصہ تصور کیا جاتا تھا اور وہاں جاگیردارانہ نظام تھا، مقتدرہ کے پاس بڑی بڑی جاگیریں تھیں اور مفلوق الحال پرولتاریا ان کی جاگیروں میں کام کرتے تھے، اور سخت محنت کرنے کے باوجود بھی ان کو بہت کم اجرت ملتی تھی، اور جو چھوٹے چھوٹے کسان تھے ان پر اتنا ٹیرف لگا دیا جاتا تھا، اتنا ٹیرف لگا دیا جاتا تھا، اتنا ٹیکس لگا دیا جاتا تھا، ان کو اتنا زیادہ لگان دینا پڑتا تھا کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے قریبی ملک میں کسان خودکشیاں کر رہے ہیں، ویسی صورتحال وہاں بھی پیدا ہونے والی تھی۔ لیکن ٹولسٹوئے جیسے بڑے اذہان نے یہ کیا کہ کسانوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی، اپنی جاگیرداری کو تج کر ٹھوکر مار کے۔ لیو ٹولسٹوئے ایک بہت بڑے جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن جب اس کو گیان عطا ہوا، جب اس کو بصیرت عطا ہوئی، تو اس نے مفلوق الحال لوگوں کا ساتھ دیا، ان کے لیے سوچا، ان کے لیے لکھا، ان کے لیے بات کی۔ ظاہر ہے کہ معاصر سماجوں میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہی ہے، لیکن معاصر سماجوں کو یا ما بعد کے لکھنے والوں کو لیو ٹولسٹوئے خارجی زندگی کے تناظر میں بصیرت عطا کرتے ہیں، گیان عطا کرتے ہیں، فہم ان کے شعور کو ارتفاع پر لے جاتے ہیں۔ لیو ٹولسٹوئے نے چند ایک باتیں مشورے کے طور پر زار روس کے وزراء کو لکھی تھی، زار روس کے مشیروں کو لکھی تھی، زار روس کے مصاحبوں کو لکھی تھی۔ نمبر 1، اولاً کاشتکاروں کو دوسرے شہریوں کے ساتھ مساویانہ حقوق عطا کر دیے جائیں۔ اب کیا ہے؟ لیو ٹولسٹوئے کاشتکاروں کے لیے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ وہ انارکی دب سکے یا اس انارکی کو قابو پایا جا سکے، لیکن مکمل طور پر جبریت کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں جس دانش کی وہ بات کر رہے ہیں، جس شعور کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ شعور یہ ہے کہ جبریت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے یہ سب کچھ دبایا نہیں جا سکتا، بلکہ ان کاشتکاروں کو وہی سہولیات دے دی جائیں، وہی حقوق دے دیے جائیں، مساویانہ حقوق جو دیگر شہریوں کو دیے جا رہے ہیں، جو مقتدرہ کو دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، مزدوروں اور آجروں کے تعلقات کی نگرانی سے تعلق رکھنے والے ضوابط خصوصی منسوخ کر دیے جائیں۔ ایسے قوانین کو منسوخ کر دیا جائے جن میں مزدوروں اور آجروں کے تعلقات سے نگرانی والے اصول بنائے گئے ہیں۔ آجر اور اجیر کا رشتہ ہوتا ہے، آقا اور غلام کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن یہ رشتہ انسانیت میں نہیں ہوتا، یا انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک جابر ہو، ایک حاکم ہو اور دوسرا محکوم ہو۔ تیسری بات کیا کی لیو ٹولسٹوئے نے؟ زار روس کے مشیروں کو، زار روس کے وزیروں کو باور کرایا۔ کیا باور کرایا؟ یہ باور کرایا کہ کاشتکار ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کے لیے پروانہ راہداری حاصل کرنے کی تکلیف دہ مجبوری سے آزاد کر دیے جائیں۔
یعنی جب کاشتکار اپنا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ فروخت کرنے کے لیے لے کر جائیں تو انہیں پروانہ راہداری حاصل کرنے کے کشٹ نہ کاٹنے پڑیں. سرکاری عہدے داروں کے لیے جائے قیام اور گھوڑے بہم پہنچانے کی ذمہ داری اور پولیس کی ملازمت کے لیے آدمی مہیا کرنے کی پابندی سے وہ آزاد قرار دے دیے جائیں. اگلی بات ٹولسٹوئے نے کیا کی؟ انہیں اس غیر منصفانہ قانون کے شکنجے سے رہائی دلائی جائے جو انہیں دوسرے کاشتکاروں کے قرضوں کے مشترکہ طور پر ذمہ دار ٹھہراتا ہے. نیز انہیں یعنی کاشتکاروں کو اراضی زیر کاشت کے ٹیرف سے بھی ٹیکس سے بھی نجات دلوا دی جائے، کیونکہ جس وقت انہوں نے کاشت کے لیے زمین کا قبضہ حاصل کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اس سلسلے میں اس قدر روپیہ ادا کر چکے ہیں جو زمین کی مالیت سے کہیں زیادہ ہے. کیا یہ جبریت نہیں ہے کہ ایک کاشتکار زمین کی مالیت سے کہیں زیادہ ٹیکس دے دے، زمین کی کل قیمت سے کہیں زیادہ ٹیکس دے چکا ہو؟ تو لیو ٹولسٹوئے ان کسانوں کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، ان کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ تو زمین کی مالیت تھے، زمین کی کل قیمت سے زیادہ ٹیکس ادا کر چکے ہیں، اب اس سلسلے سے انہیں آزاد کر دیا جائے. بالخصوص کوڑے مارنے کی سزا کے لغو قطعاً غیر ضروری اور شرمناک رواج کو ختم کر دیا جائے. لیو ٹولسٹوئے کے عہد میں کیا کیا جاتا تھا؟ کسانوں کو کوڑے مارے جاتے تھے. جو ٹیرف نہیں دیتا تھا، جو ٹیکس نہیں دیتا تھا، جو آبیانہ یا مالیانہ نہیں دیتا تھا، اسے کوڑے لگائے جاتے تھے. اور لیو ٹولسٹوئے نے ان کسانوں کے اندر جو بے چینی اور کھلبلی پیدا ہوئی تھی اس کو محسوس کرتے ہوئے زار روس کے مشیروں اور زار روس کے مصاحبین اور زار روس کے وزراء کو لکھا تھا کہ اس کڑی سزا سے، اس سخت ترین سزا کے رواج کو ختم کر دیا جائے. یہ ظلم انسانی آبادی کے صرف اس طبقے پر روا رکھا گیا ہے جو سب سے زیادہ محنت کش، با اخلاق اور تعداد کے لحاظ سے حد شمار سے باہر ہے. زراعت پیشہ طبقے کے حقوق کو، جسے ملک کی انسانی آبادی میں نمایاں اکثریت حاصل ہے، دوسرے طبقوں کے حقوق کے برابر کر دینا خاص طور پر ضروری ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا قانون معاشرت دیر پا اور مستحکم نہیں ہو سکتا جس کی موجودگی میں اکثریت کو مساویانہ حقوق سے بہرہ اندوز کرنے کی بجائے پست ترین حیثیت میں رکھا گیا ہو اور ساتھ ہی استثنائی قوانین کے شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہو. سوسائٹی کا محکم اور قابل قبول ضابطہ صرف یہ ہے کہ مزدوری پیشہ اکثریت کو وہی حقوق حاصل ہوں جو دیگر شہریوں کو حاصل ہیں، اور یہ کہ غریب مزدور شرمناک پابندیوں سے آزاد رکھے جائیں. یہ ٹولسٹوئے کے نظریات ہیں، یہ ٹولسٹوئے کے نہایت اہم تصورات ہیں. ان تصورات کو، ان نظریات کو ہم اگر اپنے ذہن میں رکھ کر سوچیں اور پھر ٹولسٹوئے کے ناول وار اینڈ پیس کو پڑھیں، پھر ٹولسٹوئے کے ناول اینا کیرینینا کو پڑھیں، پھر ٹولسٹوئے کے ناول آئیون ایلخ کی موت، دا ڈیتھ آف آئیون ایلخ کو پڑھیں، یا پھر ہم لیو ٹولسٹوئے کی سٹوریز کو پڑھیں تو ہمیں بہت ساری بصیرت ملتی ہے، ہمیں گیان ملتا ہے. نہ صرف ہمیں گیان ملتا ہے، ایک عام ریڈر کو گیان ملتا ہے، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے لکھنے والوں کو بھی بصیرت ملتی ہے، گیان ملتا ہے. لیو ٹولسٹوئے کے فکر و فن کی تفہیم کے لیے ٹولسٹوئے کے نہایت تاہم تصورات کو جاننا بے حد ضروری ہے. ٹولسٹوئے نے خود جاگیردارانہ گھرانے میں جنم لینے کے بعد جاگیرداری کو تو ٹھکرایا ہی ساتھ اپنے دور کے کسانوں کے لیے فکری و عملی بنیادوں پر نہ صرف ایک مفکر کے طور پر کام کیا
بلکہ ایک کارکن کے انداز یا طریقے سے بھی اپنی بھرپور خدمات سر انجام دیں۔ لیو ٹولسٹوئے کے ناولوں کی تفہیم و تعبیر کے لیے لازمی ہے کہ اس کے سماجی تصورات کی بھی بصیرت حاصل کی جائے، تاکہ ٹولسٹوئے کے فکشن سے بصیرت حاصل کی جا سکی۔ لیو ٹولسٹوئے نے زار روس کے وزراء اور مشیروں کو متعدد خطوط لکھے اور ان خطوط کے ذریعے زار روس کی سخت ترین پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے زور دیا۔ ٹولسٹوئے نے حکمت سے باتیں کی۔ ٹولسٹوئے نے روس کے وسیع و عریض جاگیردارانہ سماج میں کسانوں کے حقوق کا پرچم بلند کرنے کے نہ صرف لکھ کر بلکہ ایک سرگرم کارکن کے طور پر بھی اپنی ادبی خدمات سر انجام دی۔ ٹولسٹوئے ایک ایسے لکھنے والے ہیں، ٹولسٹوئے ایک ایسے مصنف ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ ایک محنت کش طبقہ جب محنت کرتا ہے تو اس پر اگر ایک ریاست کڑے سے کڑے اصول مسلط کرتی ہے اور ان کو جبریت کا نشانہ بناتی ہے اور ٹیرف نہ دینے پر انہیں کوڑے لگائے جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں حکومت کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور نتیجتاً یہ خلف شاری جو ہے وہ ایک بادشاہ کی بادشاہت کو بھی تخت سے تختے میں بدل دیتی ہے۔ لیو ٹولسٹوئے نے جب زار روس کے وزراء کو، اس کے مصاحبین کو، اس کے مشیروں کو لکھا تو یہ بھی لکھا کہ اسٹیٹ کیا کرے، وہ کسانوں کو پروٹیکٹ کرے۔ دا اسٹیٹ آف انکریزڈ پروٹیکشن، جو ملک کے تمام مروجہ قوانین کو منسوخ قرار دے کر عوام کو ان سرکاری عہدے داروں کے حوالے کر دیتا ہے، اس قانون کو منسوخ کرے جو عام طور پر بد اخلاق، بے وقوف اور بے رحم ہوتے ہیں۔ اس طرح کے قوانین کو فوراً منسوخ کر دیا جائے۔ اس قانون کا تعطل خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس طرح کے قانون کو منسوخ کر دینا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ قانون عامہ کی حرکت کو روک دینے سے خفیہ ریشہ دوانیوں اور جاسوسیوں کا رواج ترقی پذیر ہو جاتا ہے۔ اب عام تشدد اور دہشت زدگی کے لیے شہ مل جاتی ہے، جس کا خمیازہ ان مزدوروں کو بھگتنا پڑتا ہے جو اپنے کارخانہ داروں یا ذمہ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ مظالم ان علاقوں کے سوا جہاں یہ ضابطہ خصوصی طور پر جاری کر دیا گیا ہے اور کہیں معرض ظہور میں نہیں آتے۔ ان امور سے قطع نظر اس ضابطے کی تنسیخ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسی اور صرف اسی ہولناک طریقہ کار کی برکت سے سزائے موت یہاں رائج ہوئی اور زیادہ سے زیادہ فروغ حاصل کرتی گئی۔ یقیناً یہ سزا انسانوں کو گناہ گار بناتی ہے اور اہل روس کے مسیحی آرتھوڈاکس جذبات کے قطعاً مخالف ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ لیو ٹولسٹوئے آرتھوڈاکس نظریات کی بھی تبلیغ کرتے تھے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ان کا ماننا یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ کسی کو جبریت کا شکار بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب لیو ٹولسٹوئے کی مذکورہ تعلیمات جو پرولتاریہ کے حق میں تھیں اور چرچ کے متضاد تھیں، تو چرچ نے، آرتھوڈاکس چرچ نے ان کو ایکسکلیوڈ کر دیا۔ دیکھیے،
ازمنہ وسطی میں، ازمنہ قدیم میں روس کے ضابطہ تعزیرات اس سے بالکل خالی تھے۔ یہ سزا بذات خود عظیم ترین جرم ہے جسے آرتھوڈوکس یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ضمیر نے ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ ماننا تھا لیو ٹولسٹوئے کا، اور یہ انہوں نے باور کروایا تھا زار روس کے وزراء کو، مشیروں کو اور اس کے مصاحبوں کو۔ ایک اور بات کی کہ تعلیم اور علوم کے راستوں میں جو رکاوٹیں حائل کر دی گئی ہیں وہ قطعاً اٹھا دی جائیں۔ یہ لازم ہے کہ کوئی امتیاز، ایسا امتیاز روا نہ رکھا جائے جو عوام کے کسی طبقے کے لیے حصول تعلیم کے معاملے میں رکاوٹ بنتا ہو۔ ان تمام پابندیوں کا خاتمہ کر دیا جائے جن کا نشانہ خاص طور پر زراعت پیشہ طبقوں کو بننا پڑتا ہے، کسانوں کو بننا پڑتا ہے۔ عام پسند منشورات، اسکولوں اور کتب کے خلاف یہ کہہ کر امتناعی احکام جاری کر دینا کہ یہ عام لوگوں کے لیے مضر ہے، ناجائز ہے۔ یعنی اس عہد کی مقتدرہ نہیں چاہتی تھی، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ عام لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ لیو ٹولسٹوئے نے لکھا ہے کہ جملہ اسکولوں کے دروازے ہر مذہب اور ہر ملت کے افراد کے لیے کھلے رہیں۔ اس نے تو یہودیوں کے لیے بھی لکھا کہ یہودیوں کے لیے کوئی استثناء روا نہ رکھا جائے، انہیں نامعلوم وجوہ کی بنا پر تعلیم کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ معلمین کو اس زبان کے استعمال کی اجازت نہیں ہو جو اسکول میں حاضر ہونے والے بچے بولتے ہیں، اس پابندی کو دور کر دیا جائے۔ اور اگلی بات لیو ٹولسٹوئے نے کیا کی؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر قسم کے پرائیویٹ اسکولوں، مکاتب کے اجراء و قیام کی اجازت ہر اس شخص کو دی جائے جو اپنے تئیں ترقی اور تعلیم کے ارتقاء کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے۔ تعلیم اور علوم و فنون کو ان تمام پابندیوں سے جو آج کل عائد ہیں آزاد رکھنا ضروری ہے۔ آج کل عائد ہیں سے مراد لیو ٹولسٹوئے کے زمانے میں جن کا رواج تھا، جن کا چلن تھا، اس لیے کہ یہی محنت پیشہ لوگوں کو اس ناواقفیت کی قید سے آزاد نہیں ہونے دیتی جو آج کسانوں پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے حکومت کو عذر یا حربے کا کام دے رہی ہیں۔ تعلیم کے معاملے میں محنت کش طبقوں کو حکومت کی حائل کردہ رکاوٹوں سے آزاد کر دینا، ان تمام علوم کی تحصیل کا سہل ترین، آسان ترین اور تیز ترین ذریعہ ہوگا جن کی عوام کو ضرورت ہے اور جو اس علم کا نعم البدل ہیں جسے حاصل کرنے پر وہ آج مجبور کیے جاتے ہیں۔ درس گاہوں میں اصحاب اقتدار کی غیر تسلی بخش روش کے باعث آج طلبہ کے درمیان میں جو ہنگامے رونما ہو رہے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں کے اجراء اور پرائیویٹ اشخاص کو ان کا نظم و نسق قائم رکھنے کی آزادی مل جانے کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اگر پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں کے اجراء کی راہ میں رکاوٹیں حائل نہ ہوتی تو وہ نوجوان جو سرکاری درسگاہوں کے نظم و نسق سے غیر مطمئن ہیں، ہنگامہ آرا ہونے کی بجائے ان پر پرائیویٹ مکتب میں داخل ہوتے جو ان کی ضروریات کے لحاظ سے مناسب ہوتا۔ چوتھی اور آخری چیز جو ان سب کے لیے ضروری ہے یہ ہے کہ مذہبی معاملات کو تمام قیود سے آزاد کر دیا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ تمام قوانین منسوخ کر دیے جائیں جو حکومت کے قائم کردہ کلیسا سے علیحدگی اختیار کرنے والوں کو مجرموں کی طرح سزا کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات ٹولسٹوئے نے کیا لکھی؟ ہر قسم کے عقائد رکھنے والوں کو اس بات کی اجازت ہو کہ وہ
کلیسا، چرچ اور اپنی عبادت کے مرکز کھول سکیں اور انہیں قائم رکھ سکیں. اور اگلی بات لیو ٹولسٹوئے نے کیا کی؟ مذہبی جلسوں کے انعقاد اور مذہبی عقائد کی تبلیغ کی عام اجازت ہو، یعنی لوگ اپنے اپنے عقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنا اپنا کام سر انجام دے سکیں. لیو ٹولسٹوئے چونکہ پرولتاریا طبقے کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے تھے، لیو ٹولسٹوئے کی مذکورہ فکر کے نتیجے میں آرتھوڈاکس چرچ نے ان پر پابندیاں بھی لگائیں اور انہیں آرتھوڈاکس سے ایکسکلوڈ بھی کر دیا. لیو ٹولسٹوئے نے نہ صرف آرتھوڈاکس کی پابندیوں کا سامنا کیا بلکہ اس کے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی. وہ اپنی فکر کے ساتھ کھڑا رہا. لیو ٹولسٹوئے ایک بڑا تخلیق کار تھا. لیو ٹولسٹوئے نے یورپین ملکوں کے اپنے دور میں مانے جانے والے یورپ کے آخری ملک کے پرولتاریا کے دانش و فکر و بینش اور شعور و ادراکات کے لیے مہمیز کا کام کیا. ٹولسٹوئے کے افکارات و تصورات سے پوری دنیا کے مفلوق الحال ریاستی جبریہ صورت کے شکار انسانوں نے بصیرت، شعور اور گیان حاصل کیا. لیو ٹولسٹوئے نے زار روس جیسے سخت ترین بادشاہ کے دور میں اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا اور نہ کبھی اپنی ذات اور اپنے سکون و مفادات کے لیے بورژوا کلاس سے، مقتدرہ سے، زار روس سے، اس کے وزیروں سے، اس کے وزیروں کے ساتھ ساتھ اس کے مشیروں سے اپنے لیے کبھی مراعات کا تقاضا کیا. اس طرح کی آئیڈیالوجی کے حامل مصنفین ہی اپنے سماجی مشاہدات، شعور و ادراکات کی مدد سے آنے والے ادوار کے انسانوں کو ایک ایسا راستہ دکھایا کرتے ہیں جو دانش و بصیرت کی سطح پر انکار اور جرأت انکار سے مملو ہوتا ہے، اور مفلوق الحال اقتصادی سہولیات، صحت، تعلیم اور بنیادی حقوق سے محروم لوگوں کی آواز بنتے ہیں. اس طرح سبالٹرن لوگوں کی آواز بنا کرتے ہیں اور اپنا گیان تخلیقی سطح پر تقسیم کرتے ہیں. دیکھیے، لیو ٹولسٹوئے نے اپنے عہد میں سبالٹرن لوگوں کی آواز بن کر دکھایا. ہمارے عہد میں بھی سبالٹرن لوگوں کی آواز بننے والے رائٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں. ہم اس ضمن میں چند ایک نام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے اہم نام دا ریچرڈ آف دا ورلڈ لکھنے والے رائٹر کا ہے، جس نے سب سے پہلے افریقی لوگوں پر فرانسیسیوں نے جو جبر کیے اور ان محکوم لوگوں کی نفسیات میں جو خوف پیدا ہوا، اس خوف کو اس نے منظر عام پر لانے کے لیے کتابیں لکھی. وہ سائیکیٹرسٹ تھا، وہ ماہر نفسیات تھا. اس نے لوگوں کا علاج بھی کیا نفسیاتی بنیادوں پر، نفسیاتی ٹولز کو بروئے کار لاتے ہوئے. دا ریچرڈ آف دا ورلڈ جیسی فرانس فینن نے کتاب لکھی. فرانس فینن سبالٹرن پیپلز کی آواز بنا، محکوم لوگوں کی، جن کو فرانسیسی امپیریلزم نے اپنے جبر کا نشانہ بنایا، اپنے انتہا سے بڑے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا. ان لوگوں کی آواز بنے فرانس فینن، جنہوں نے کتاب لکھی دا ریچرڈ آف دا ورلڈ، دنیا کے تباہ حال لوگ. اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا نام جو مغرب کی چیرہ دستیوں، گلوبل فنانس کے جنڈوں کا پردہ فاش کرتے ہیں اور جو یہ بتاتے ہیں کہ us and them کا تصور کیا ہے. what is us and them؟ یہ جو بالادستی اور زیر دستی
کی آئیڈیالوجی ہے اس سے ہمیں باور کروایا. اس رائٹر کا نام میں آپ کو بتاتا چلوں, ایڈورڈ ڈبلیو سعید. ایڈورڈ ڈبلیو سعید جنہوں نے اورینٹلزم جیسی شاہکار کتاب لکھ کر مغربی میڈیا, مغربی WTO, مغربی ورلڈ بینک اور مغربی اقتصادی سطح پر تیسری دنیا کے ممالک کا خاص طور سے استحصال کرنے والے کس طرح کا ڈسکورس ڈیولپ کرتے ہیں اور میڈیا کو کس طرح سے ایک فارمیشن کے کام کے لیے یوز کرتے ہیں, وہ سبالٹرن پیپلز کی آواز بنے, وہ پسماندہ دنیا کے پسماندہ لوگوں کی آواز بنے اپنی تحریروں کے ذریعے. اور پھر اس کے بعد میں آگے ایک اور نام آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, ہومی بھابھا کا نام, جنہوں نے اپنی مختلف کتابوں کے ذریعے یہ بتایا کہ نوآبادیاتی دور میں کس طرح سے برے صغیر کے لوگوں کا استحصال کیا گیا, ان کو کس میدان میں ایکسپلائٹ کیا گیا. اور ایکسپلائٹ کرنے والے کون تھے؟ کولونائزرز, وہ برٹش تھے. اور کولونائزڈ کون تھے؟ سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے, برے صغیر کے لوگ تھے. اس طرح انہوں نے ایک جبریت کا, مسلسل جبریت کا نشانہ بنایا دنیا کی بڑی آبادی کو, نہ صرف سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو بلکہ دنیا کے متعدد لوگوں کو. نوآبادیاتی دور میں نوآبادیاتی طاقتوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کے نہ صرف جو ہے وہ وسائل کو لوٹا بلکہ ان لوگوں سے تشدد کے ساتھ, جبریت کے ساتھ لمبے عرصے تک بہیمیت کا سلوک روا رکھا. اور اس کے بعد میں اگر گایتری کا نام نہ لوں تو یہ بھی کوئی انصاف کی بات نہیں ہوگی. اور پھر میں اعجاز احمد کا نام لوں گا, عارف دیرلک کا نام لوں گا, اور اس طرح اور بہت سارے لکھنے والوں کے نام ہیں, لیکن یہاں ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. میں پھر لیو ٹولسٹوئے کی طرف آتا ہوں. وہ تحریر جو انہوں نے زار روس کے مشیروں کو, اس کے ساتھیوں کو, اس کے وزراء کو لکھی, میں پھر اس کی طرف آتا ہوں. لیو ٹولسٹوئے لکھتے ہیں, مختلف عقائد کے مقلدین کے راستے میں, مختلف عقائد کے پیروی کرنے والے لوگوں کے راستے میں ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلا سکے. اس بات کی اہمیت ظاہر ہے تاریخ اور سائنس کی روشنی میں, یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے. اور ویسے بھی یہ بات مسلم ہے کہ مذہبی تشدد مفید ثابت نہیں ہوا کرتا, بلکہ اس کا الٹا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا مٹانا مقصود ہو وہ اور مستحکم ہو جاتی ہے. یہ ہے بصیرت کی بات, یہ ہے گیان کی بات, یہ ہے دانش کی بات. اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ مذہب کے معاملے میں حکومت کے ایجاد و اختراع ان مضر ترین اور مکروہ ترین ریاکاریوں کا سرچشمہ بن کر رہتے ہیں جن کی حضرت مسیح نے سخت مذمت کی ہے. ان تمام حقائق کے قطع نظر معتقدات میں, اعتقادات میں حکومت کا دخل ہر اس شخص اور اجتماعی کوشش کو جو اتحاد باہمی کے مبارک اور بلند مقصد کی راہ میں کی جاتی ہے روک دیتا ہے. واضح رہے کہ اتحاد کی غرض و غایت اس سے پوری نہیں ہو سکتی کہ تمام انسانوں کو جبراً اور ناممکن طور پر ایک ہی خارجی عہد کا پابند کر دیا جائے اور ساتھ ہی ان کے دماغ میں یہ چیز گھسیڑ دی جائے, ان کے دماغ میں یہ عنصر ڈال دیا جائے کہ یہی ایک عقیدہ ہے جو خامیوں سے پاک ہے, بلکہ اس مقصد کے حصول کا طریقہ صرف یہ ہے کہ تمام عالم انسانی صداقت کی طرف ترقی کرے, کیونکہ صرف صداقت ہی فی الواقع بنی نوع انسان کو متحد کر سکتی ہے, یکجا کر سکتی ہے, اکٹھی کر سکتی ہے, ان میں وحدت پیدا کر سکتی ہے.
ہمارا یقین ہے کہ یہی وہ جائز اور آسانی کے ساتھ دائرہ احساس میں آ جانے والی خواہشیں ہیں جو اہل روس کی نمایاں اکثریت کے دل میں ہیں۔ بے شک ان تجاویز کو عملی جامہ پہنا دینے سے عوام کا اضطراب سکون میں بدل جائے گا اور انہیں ان ہولناک مصائب و شدائد سے نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر جرائم سے نجات مل جائے گی جو لامحالہ جانبین سے سرزد ہو کر رہیں گے۔ اگر حکومت اپنے تئیں صرف ہنگامے رد کرنے میں مصروف رہے، دور کرنے میں مصروف رہے اور ان ہنگاموں کے اسباب و علل کو نظر انداز کر دے، ان ہنگاموں کے کوز اینڈ ایفیکٹ پر نظر نہ ڈالے، تو اس کا یہ طرز عمل یعنی حکومت کا یہ طرز عمل کسی طرح قرینے دانش و بینش نہیں ہوگا۔ ہم آپ سب سے، زار سے، وزراء سے، کونسل آف اسٹیٹ اور پیوی کونسل کے ارکان سے، ان تمام حضرات سے جو زار کی مشاورت میں ہیں اور عمومی حیثیت میں، ان سب سے جو برسر اقتدار ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ وہ قوم کو اطمینان کی زندگی سے بہرہ مند کرانے اور اسے شدائد و جرائم کی لعنتوں سے آزاد رکھنے میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ ہم آپ کو ایک دشمنوں کی جماعت سمجھ کر یہ اپیل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالآخر زمانہ آپ کو ہمارا ہم آہنگ ہونے پر مجبور کر دے گا اور ہمارا موجودہ مفروضہ بعد میں صحیح ثابت ہوگا کہ آپ ہمارے رفیق کار، ساتھی، دوست اور بھائی ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسانوں کی کسی سوسائٹی یا انجمن میں باہمی مفاہمت سے کوئی ایسی قرارداد منظور ہو جائے جو ایک فریق کے لیے تو باعث مسرت و انبساط ہو اور دوسرے کے لیے موجب زحمت۔ بالخصوص یہ تو قطعاً امکان سے باہر ہے کہ باہمی مفاہمت کی قرارداد کے باعث زحمت میں مبتلا ہو جانے والا گروہ اکثریت پر مشتمل ہو۔ ایسی مفاہمت مقبول اور ہماگیر صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ جفاکش اور سب سے زیادہ محنتی عنصر کے لیے موجب خیر ہو، خیر کا باعث ہو، کیونکہ یہی عنصر ساری سوسائٹی کی جان ہے۔ پس آپ اکثریت کا درجہ بلند کرنے کی غرض کے پیش نظر ہمارا ہاتھ بٹائیے اور اس ضمن میں جو قوم کی اکثریت کی آزادی اور ذہنی ترقی کی ضامن ہے، ہمیں مدد دے کر خود اپنی حیثیت کے محفوظ و مستحکم رکھنے کا بندوبست کیجیے۔ یہ لیو ٹولسٹوئے کی وہ تحریر ہے جس نے اسے قلم بند کرتے ہوئے نہ صرف ذاتی خیالات کے اظہار کی کوشش کی ہے بلکہ اس میں بہترین، مخیر ترین، قطعاً بے غرض اور غیر معمولی عقل کے انسانوں کی آراء و افکار کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ یہ تمام حضرات ان باتوں کے خواہش مند ہیں۔ یہ وہ بصیرت ہے، یہ وہ گیان ہے، یہ وہ علم ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے، یہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف اور صرف جو ہے وہ لیو ٹولسٹوئے کے سماج کے ساتھ ہے، جس کا تعلق صرف اور صرف روس کی سماجی زندگی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں جو 1828 اور 1910 کے درمیان میں لیو ٹولسٹوئے زار روس کے وزیروں اور مشیروں کو لکھ رہے ہیں۔ اور ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی مطابقت رکھنے والے خطوں کے انسانوں کو بھی ایک طرح سے بصیرت دے رہے ہیں کہ وہ انسان بھی اس بصیرت سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ ایک جفاکش کے لیے، ایک محنت کش کے لیے، پرولتاریہ طبقے کے لیے بھی مساویانہ حقوق کی اسی قدر اہمیت ہے، ضرورت ہے، افادیت ہے جس قدر بورژوا کلاس کو مراعات کی ضرورت ہے۔
ظاہر ہے کہ 1% ہمیشہ اس کوشش میں رہا ہے کہ 99% کو جسمانی اور ذہنی جبریت کا نشانہ بناتا رہے. دیکھیے پہلے فیوڈل معاشرے تھے، جاگیردارانہ معاشرے تھے، اور جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی تھی، انفرادی طاقت کی میں بات نہیں کر رہا، میں جن کے پاس اس طاقت کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس جو ہے وہ اس ایپ کے مطابق زیادہ ہتھیار ہوتے تھے، وہ معصوم انسانوں کا استحصال کرتے تھے. جن کے پاس انسان زیادہ ہوتے تھے، جن کے پاس افراد زیادہ ہوتے تھے، وہ کم انسانوں پر حکومت کیا کرتے تھے. وہ طرح طرح کے جبر و تشدد کا نشانہ بنایا کرتے تھے. لیو ٹولسٹوئے نے ہمیں اپنی تحریروں کے ذریعے بصیرت دی ہے، اور ظاہر ہے کہ لٹریچر کا بنیادی مقصد بھی رائٹرز کے، مصنفین کے تجربات سے سیکھنا ہے. اور بہتر انسان یا بہترین انسان وہ ہوتے ہیں جو لکھنے والوں کی بصیرت سے گیان، لکھنے والوں کی بصیرت سے علم، لکھنے والوں کی بصیرت سے اپنے شعور کو بالیدہ. اب ہم لیو ٹولسٹوئے کے ناول آئیون ایلخ کی موت کے ذریعے انسانی رویوں اور سماجی اقدار کی تعبیر و تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے دیکھا کہ لیو ٹولسٹوئے کے ناول دا ڈیتھ آف آئیون ایلخ میں مرکزی کردار آئیون ایلخ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پراسکوویا فیودورونا میخائل ہے. اور ان کرداروں کے ذریعے صرف چند ایک لوگوں کی زندگی کی تصویر کشی نہیں کی گئی، بلکہ ایک پوری معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے کہ ایک معاشرہ، اس کے لوگوں کے مجموعی طور پر میلانات کیا ہیں، رجحانات کیا ہیں، وہاں کی سماجی صورتحال کیا ہے، وہاں کی سوشل ویلیوز کیا ہیں، وہاں کی نارمز کیا ہیں، وہاں کی ریچولز کیا ہیں، وہاں کے انسانوں کا شعور کس قدر بالیدہ ہے، وہاں کے انسان خیر پر کتنا یقین رکھتے ہیں، شر پر کتنا یقین رکھتے ہیں، اور وہ انسانوں کے لیے کس طرح اچھے کام کرتے ہیں، اور کس طرح یا کس بنیاد پر وہ انسانوں کو ڈسیو کرتے ہیں. آئیون ایلخ ایک مقام پر 7 سال تک جب ملازمت کرتے ہیں تو پھر انہیں ایک اور شہر میں سرکاری وکیل کے طور پر جانا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ اب وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ اب اپنے خاندان کے ہمراہ ہیں، اور ایک اور بات، ان کے پاس پیسے کم ہیں، اور ایک اور بات کہ وہ جہاں ملازمت کے دوران تبادلے کے بعد جاتے ہیں، وہ جگہ آئیون ایلخ کی بیوی پراسکوویا فیودورونا کو پسند نہیں آتی. آئیون ایلخ کو اگرچہ تنخواہ زیادہ ملنے لگی تھی، لیکن اخراجات زندگی بھی تو بڑھ گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی بھی بڑی ہو چکی تھی، اور ان کے ذاتی بچے بھی کچھ پیدا ہو کر وفات پا چکے تھے، اور پھر گھریلو ناچاکیاں بھی تھیں جو پراسکوویا فیودورونا میخائل اور آئیون ایلخ کے درمیان میں تھیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ گھریلو ناچاکی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئیون ایلخ پہلے سے زیادہ ناخوشگوار زندگی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں.
اس نئے شہر میں انہیں جو بھی تکلیف ہوتی یا جو مصیبت پیش آتی اس کے لیے پراسکوویا فیودورونا میخائیل کیا کرتی؟ اپنے شوہر کو قصوروار ٹھہراتی. میاں بیوی جس موضوع پر بھی گفتگو کرتے اس پر وہ پہلے کبھی نہ کبھی لڑ چکے ہوئے تھے. خاص طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر اس بات کا اور بھی زیادہ اطلاق ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ پراسکوویا فیودورونا میخائیل آئیون ایلچ کے اپوزٹ چلتی تھی. یعنی آئیون ایلچ اپنے بچے کے لیے کچھ اور سوچ رہا ہے اور پراسکوویا فیودورونا میخائیل رد عمل کے طور پر کچھ اور سوچ رہی ہے. ہمیشہ ان کی لڑائی پرانی لڑائیوں کے نئے سرے سے ابھر آنے کے اندیشے کو جنم دیتی تھی. ان کی زندگی میں عشق و عاشقی کے دور بھی آتے تھے مگر وہ محض چند روزہ ہوتے تھے. پیار محبت کا کوئی لمحہ اگر ان کی زندگی میں آتا تھا تو اس کا دورانیہ بہت کم ہوتا تھا. وہ تو بس جزیرے تھے جن پر یہ جوڑا ذرا دم لینے کو رکتا تھا اور ایک بار پھر اس ڈھکی چھپی دشمنی کے سمندر میں کود پڑتا تھا جس کا اظہار مکمل بیگانگی کی شکل میں ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ ان کے درمیان میں جو آویزش چل رہی تھی پراسکوویا فیودورونا اور آئیون ایلچ کے درمیان میں جو جھگڑا چل رہا تھا اس کے نتیجے میں بیگانگی کا پیدا ہونا تو سامنے کی بات ہے. اگر آئیون ایلچ یہ تصور کرتا کہ یہ بیگانگی اور ان کی دونوں کی اجنبیت غیر مناسب ہے تو ممکن تھا کہ اسے اس چیز سے بھی تکلیف پہنچتی، ایذا پہنچتی. لیکن وہ تو اب عرصے سے اس قسم کے تعلقات کو نہ صرف نارمل سمجھنے لگا تھا یعنی اس کی معمول کا حصہ بن گیا تھا بلکہ کوشش یہ کرتا تھا کہ صرف ایسے ہی تعلقات قائم رہیں. وہ خود کو گھریلو زندگی کی الجھنوں اور پریشانیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ انہیں اپنے لیے درد سر نہ بننے دے اور نازیبا اور نامناسب حد تک نہ پہنچنے دے. ظاہر ہے کہ اب جو ہے وہ مفاہمت کا راستہ نکال رہا تھا. یہ مقصد اس نے اس طرح حاصل کیا کہ وہ کم سے کم وقت گھر پر گزارتا اور جب اسے گھر پر وقت صرف کرنے سے کوئی مفر نہ ہوتا تو وہ غیروں کی موجودگی کو اپنے لیے عافیت اور سکون کا ذریعہ بناتا. ظاہر ہے کہ جب اسے گھر میں وقت گزارنا نہیں ہوتا تھا اسے گھر سے کچھ فرصت ملتی تھی تو وہ اپنے دوستوں میں جا کر اپنے لیے طمانینت قلب کا سامان کرتا تھا. اس کی زیست میں سب سے اہم چیز صرف اور صرف اس کا کام تھا. اس کے فرائض منصبی کی دنیا اس کی زندگی کی اکیلی واحد دلچسپی تھی اور اس دلچسپی میں وہ پورے انہماک سے کام کرتا تھا. اپنی طاقت کا احساس، اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے کا اختیار، عدالت میں داخل ہوتے وقت اور اپنے ماتحتوں سے بات کرتے وقت اپنے روب داب اور بھاری بھرکم پن کا احساس، بالا دستوں اور ماتحتوں کے درمیان میں اپنی ہر دل عزیزی، مقدموں سے عہدہ برا ہونے میں مشاق اور ماہر ہونا اور اپنی اس مہارت پر فخر و ناز، یہ سب کچھ تو تھا ہی جو آئیون ایلچ کو سکون دیتا تھا، فرحت دیتا تھا. اسے انبساط کا احساس بھی ہوتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں اسے تسکین پہنچا رہی ہیں. یہ چیزیں اور ان کے علاوہ اپنے دوستوں سے گفتگو، دعوتیں جن میں وہ شرکت کرتا تھا اور ویسٹ کی بازیاں، ان سب نے اس کی زندگی کو توانا بنا دیا تھا. سو مجموعی طور پر آئیون ایلچ کی زندگی بالکل اس کی مرضی کے مطابق تھی، یعنی خوشگوار اور مہذب اور معقول. دیکھیں یہ وہ زندگی ہے جو گھر سے باہر کی زندگی ہے، گھریلو زندگی نہیں ہے. یہ سماجی سطح پر زندگی ہے. ظاہر ہے اس نے سکون کہاں تلاش کر لیا تھا؟ اس نے جو ہے سماجی زندگی میں سکون تلاش کر لیا تھا. اب ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چار دیواری میں محصور پراسکوویا فیودورونا وہ سکون کہاں حاصل کرے. کوئی 7 سال اور اس کی زندگی اسی طرز پر چلتی رہی، اسی طریقے سے وہ زندگی گزارتا رہا. اب کیا ہوتا ہے، اب اس کی بیٹی ایک 16 سالہ دوشیزہ بن چکی تھی
اور اس کی بیٹی کا ایک بچہ، اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور صرف ایک بیٹا رہ گیا تھا جو اکثر ماں باپ کی باہمی لڑائی کا سبب بنا رہتا تھا۔ وہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ آئیون ایلک کی خواہش تھی کہ اسے قانون کی تعلیم کے لیے قانون کے اسکول میں بھیجا جائے، داخل کروایا جائے، اور پراسکوویا فیودورونا نے اپنے ہسبینڈ کی ضد میں اسے ایک عام سے ہائی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ لڑکی گھر پر تعلیم حاصل کر رہی تھی اور اس کی ذہنی اٹھان اچھی تھی، لڑکی پڑھنے میں ٹھیک تھی، لڑکا بھی پڑھنے میں برا طالب علم نہیں تھا۔ یہ وہ گھریلو ناچاکی ہے جو پراسکوویا فیودورونا میخائیل اور آئیون ایلک کے درمیان میں تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ پراسکوویا فیودورونا میخائیل اور آئیون ایلک دو کردار ہیں۔ ان دو کرداروں کے بطن میں، ان دو کرداروں کے بہانے میں لیو ٹولسٹوئے نے روسی معاشرت کی رشتوں کی، سماجی رشتوں کی اور گھریلو رشتوں کی صورتحال کی ڈپکشن کی ہے۔ اس طرح آئیون ایلک نے اپنی شادی شدہ زندگی کے 17 سال گزار دیے تھے، 17 ایئرس۔ وہ اب ایک تجربے کار سرکاری وکیل تھا۔ اس نے بہت سی اچھی پیشکشیں قبول نہیں کی تھیں کیونکہ اسے ان سے بھی بہتر کی امید تھی، لیکن اس زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کا سکون درہم برہم کر دیا۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو گھریلو ناچاکی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بہت مزے ہوئے وکیل بن جاتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی میں ایک اور واقعہ جو ہے جو ان کی زندگی میں خلل ڈالتا ہے، وہ کیا ہے؟ آئیون ایلک کی بڑی پرانی آرزو تھی کہ اسے کسی یونیورسٹی والے شہر کی عدالت کا سب سے بڑا جج بنا دیا جائے، لیکن نامعلوم کس طرح ایک شخص، ایک کردار گوپے، وہ آئیون ایلک پر بازی لے گیا۔ یعنی اس کی خواہش تھی کہ یونیورسٹی والے شہر میں عدالت کا سب سے بڑا جج بننا، لیکن ایک شخص گوپے جو ہے وہ آئیون ایلک کو پچھاڑ دیتا ہے اور اس نے مذکورہ عہدہ حاصل کر لیا، یعنی یونیورسٹی والے شہر کی عدالت کا سب سے بڑا جج جو ہے وہ گوپے بن گیا۔ آئیون ایلک کو یہ چیز بہت ناگوار گزری۔ اس چیز نے آئیون ایلک کی نفسیات پر بہت برے اثرات مرتب کیے۔ وہ چڑچڑا ہو گیا، مختلف لوگوں پر الزام لگائے، برا بھلا کہا، اور گوپے اور اپنے افسروں سے لڑ پڑا۔ لوگوں میں اس کے لیے پہلی سی گرم جوشی باقی نہیں رہی، اور جب اگلا تقرر ہوا تو ایک بار پھر اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 1880 میں پیش آیا۔ آئیون ایلک کی زندگی میں یہ سال سب سے زیادہ منحوس ثابت ہوا۔ دیکھیں، ایک طرف گھریلو ناچاکی دکھائی گئی ہے، خانگی زندگی کی ناچاکیاں اور آویزشیں اور جھگڑے دکھائے گئے ہیں، تو دوسری طرف جو سماج کی طرف سے آئیون ایلک کی امیدیں ٹوٹتی ہیں کہ وہ تو شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی والی عدالت کا سب سے بڑا جج بننے کا خواہش مند تھا، آرزو مند تھا، لیکن اس کی جگہ گوپے لے گیا، لہٰذا جو ہے اسے یہاں بھی ایک دھچکا جو ہے وہ ملا، اور اس طرح 1880 کا سال اس کے لیے منحوس ثابت ہوا۔ ایک طرف تو اس کی تنخواہ اس کے خاندان کے اخراجات کے لیے ناکافی تھی، دوسری طرف اس کی توہین کی گئی تھی، اور جس چیز دیکھیے، وہ بے انتہا محنتی تھا، اپنے کام میں لائق تھا، سینئر وکیل ہو چکا تھا، لیکن اس کی خواہش جو تھی کہ وہ یونیورسٹی والے شہر کی عدالت کا سب سے بڑا جج بنا دیا جائے، تو یہ اس کی خواہش جو ہے وہ حسرت میں بدل گئی، یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے، اور پھر دوسری طرف جو ہے اس کو سماجی سطح پر یا ادارے کی سطح پر ایک دھچکا لگا کہ اس نے جو ہے وہ زندگی کے 17 سال محنت در محنت میں گزارے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہوتی جس کا وہ خود کو اہل سمجھتا تھا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی توہین جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، اور جس چیز کو وہ انتہائی سنگ دلانہ بے انصافی سمجھتا تھا اسے دوسرے لوگوں نے بالکل معمولی سمجھ کر ٹال دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اس پر گزری تھی، تو اسے معاشرے کی، ادارے کی بہت بڑی ناانصافی لگی،
اور ظاہر ہے اس نے اس کی نفسیات پر برے اثرات بھی مرتب کیے، اور تو اور اس کا باپ تک یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بیٹے کی مدد کرنا اس کا فرض ہے۔ آئیون ایلک کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہر شخص نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور دوسرے لوگ اپنی جگہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا 3,500 روبل تنخواہ پانا بالکل مناسب بات تھی، بلکہ اسے اس چیز کو اپنی خوش قسمتی سمجھنا چاہیے۔ صرف اسی کا دل جانتا تھا کہ اس کے سلسلے میں انصاف کے گلے پر جو چھری پھیری گئی تھی، اس کا احساس اس کی بیوی کا مسلسل اسے کچوکے دینا اور تانے تشنوں سے اس کا دل دکھانا اور چادر دیکھے بغیر پاؤں پھیلانے کے سبب اس پر جو قرض لد گیا تھا، ان سب چیزوں نے مل کر اس کی زندگی کو بالکل نارمل نہیں رہنے دیا تھا۔ دیکھیے، جب ایک انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور پھر اس کو اس کی محنت کا صلہ نہیں ملتا، تو پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ انصاف کا گلا کاٹا گیا ہے۔ اس سال گرمی کی چھٹیوں میں وہ بیوی بچوں سمیت گاؤں میں اپنے سالے کے یہاں جا کر رہا کرتا تھا تاکہ اخراجات میں کچھ کمی واقع ہو۔ وہاں آئیون ایلک کے پاس کوئی کام نہیں تھا، سو وہ زندگی میں پہلی بار بیزاری اور اکتاہٹ سے آشنا ہوا۔ اس کی اکتاہٹ ناقابل برداشت ہو گئی اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس طرح زندگی گزارنا ناممکن ہے، اسے کوئی نہ کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا ہی چاہیے۔ اس نے ایک پوری رات آنکھوں میں کاٹی، یعنی جاگ کر کاٹی۔ وہ تمام رات برآمدے کے چکر لگاتا رہا، اور اس دوران میں اس نے فیصلہ کیا کہ اسے پیٹرزبرگ جا کر اپنا تبادلہ کسی اور وزارت میں کرانا چاہیے، اور اس طرح ان لوگوں کو سزا دینا چاہیے جو اس کی قدر و قیمت نہیں پہچان سکے۔ ظاہر ہے وہی لوگ جنہوں نے اس کو اس کے منصب سے محروم کیا تھا، جس کا وہ مستحق تھا، جس کے لیے اس نے سخت محنت کی تھی، یہاں تک کہ 17 سال تک مسلسل محنت کی تھی۔ اب کیا ہے کہ وہ اپنے بردر ان لا کے گھر میں کچھ وقت قیام کے بعد اب اس نے سوچا کہ مجھے پیٹرزبرگ جانا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ پیٹرزبرگ جا کر جو ہے وہ اپنا تبادلہ کسی اور وزارت میں کروانا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے جنہوں نے اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا۔ اگلے دن اپنے سالے اور بیوی کی مخالفت کے باوجود وہ پیٹرزبرگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں جانے میں اس کا بس ایک ہی مقصد تھا، اپنے واسطے کوئی ایسا عہدہ حاصل کرنا جس کی اسے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ اب منصب کے لیے پیٹرزبرگ جو ہے وہ پیٹرزبرگ جانا چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عہدہ مل جائے جو میری امیدوں کو پھر سے چار چاند لگا دے۔ اس کی تو بس آئیون ایلک کی تو بس یہ خواہش تھی کہ کوئی بھی جگہ ہو، خواہ انتظامیہ کی ہو یا بینک یا ریلوے کا محکمہ ہو، ملکہ مریا کے دفتروں میں سے کوئی ہو، یا ٹیرف وصول کرنے کے محکمے میں کوئی جگہ ہو، کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے جس میں 5,000 روبل تنخواہ ملتی ہو۔ صرف ایک چیز ضرور تھی، وہ یہ کہ 5,000 روبل ملیں اور ایک ایسی وزارت میں کام کرنے سے چھٹی مل جائے، تو اس کی قدر و قیمت جس وزارت نے نہیں پہچانی تھی۔ اس سفر میں اسے خلاف توقع اور حیرت انگیز کامیابی ہوئی۔ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے، پیٹرزبرگ پہنچتا ہے، تو اسے جو ہے ایک کامیابی بھی ملتی ہے۔ جب اس کی ٹرین کورسک پہنچی تو وہاں اس کا ایک دوست ایلن بھی اس کے فرسٹ کلاس کے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ اس نے آئیون ایلک کو بتایا کہ کورسک کے گورنر کا ابھی ایک تار آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ وزارت میں ایک اہم تبدیلی ہونے والی ہے، یعنی پیوتر ایونووچ کی جگہ آئیون سیمیونووچ کا تقرر ہونے والا ہے۔ یعنی اب کیا ہے کہ ایک کردار پیوتر ایونووچ اور ایون سیمیونووچ، یعنی ایک کی جگہ دوسرا لینے والا ہے۔ یہ مجوزہ تبدیلی روس کے لیے تو جو اہمیت رکھتی ہو، یعنی روسی ریاست کے لیے اس کی جو اہمیت ہو سو ہو۔ اس کے علاوہ آئیون ایلک کے لیے
بھی اس کی ایک خاص اہمیت تھی. ظاہر ہے کہ وہ اپنے سالے کے گھر سے پیٹرسبرگ کے لیے اسی لیے تو نکلا تھا کہ اسے پہلے کی نسبت، پہلے محکمے کی نسبت سے زیادہ بہتر کام مل سکے. ایک نئے شخص پیترووچ، اور جیسا کہ قرائن سے معلوم ہوتا تھا اس کے دوست زخار ایوانووچ کی ترقی آئیون ایلک کے لیے بہت مبارک اور خوشگوار تھی. زخار ایوانووچ آئیون ایلک کا دوست اور ساتھی تھا. ماسکو میں اس خبر کی تصدیق ہو گئی. پیٹرزبرگ میں آئیون ایلک زخار ایوانووچ سے ملنے پہنچا. اس نے وعدہ کر لیا کہ اسی وزارت میں جس کا قانون سے تعلق تھا اپنے دوست کو ضرور کوئی نہ کوئی جگہ دلوا دے گا. ایک ہفتے بعد اس نے اپنی بیوی کو اس مضمون کا تار بھیجا. زخار کاملر کی جگہ تقرر ہوا. میرا پہلی رپورٹ کے بعد تقرر ہوگا. اور اس تبدیلی کی بدولت آئیون ایلک کا غیر متوقع طور پر اپنی پہلی وزارت ہی میں ایک ایسے عہدے پر تقرر ہو گیا جو اس کے ساتھیوں سے 2 درجے اونچا تھا. اسے 5,000 روبل تنخواہ ملنا طے ہوئی اور 3,500 روبل جائے سکونت بدلنے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے منظور ہوا. اب کیا ہوا کہ جس محکمے میں وہ پہلے ملازمت کرتا تھا اسی محکمے میں اسے 5,000 روبل اور اپنے ساتھیوں سے 2 درجے اعلیٰ منصب پر کام مل گیا، نوکری مل گئی. اپنے مخالفوں اور اس وزارت کے خلاف اس کے دل میں جو کچھ غبار بھر گیا تھا وہ اسے بھول بھال گیا اور بہت خوش ہوا. آئیون ایلک گاؤں لوٹا تو اتنا حساس بشاش اور آسودہ خاطر تھا جتنا عرصے سے نہیں دیکھا گیا تھا. پراسکوویا فیودورونا میخائیل بھی باغ ہو گئی اور وقتی طور پر ان دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو گئی. آئیون ایلک نے بتایا کہ پیٹرزبرگ میں لوگ اس سے کس قدر اخلاق سے ملے، اس کے دشمنوں کا کس طرح منہ کالا ہوا. اب انہوں نے کس طرح اس کی خوشامد کرنا شروع کر دی تھی اور پیٹرزبرگ میں اس پر ارباب اقتدار کی نظر عنایت ہونے سے ان کو کتنا حسد ہو رہا تھا. یعنی جو اس کے دفتر کے پرانے دفتر کے جو اس کے لوگ تھے، اس کے ساتھی تھے، پرانے ساتھی تھے، انہیں جیلسی بھی محسوس ہوئی. اور ظاہر ہے کہ انسان اگر ایک طرح کی نفسیاتی کشمکش سے دوچار ہوتا ہے تو قدرت اس کے لیے دوسرے راستے کھول دیتی ہے. یہ تو ایک آفاقی بات ہے کہ اگر ایک راستہ بند ہو جاتا ہے انسان پر تو اس کے لیے کئی اور راستے کھل جاتے ہیں. اور اسی طرح آئیون ایلک کے ساتھ بھی ہوا. ظاہر ہے کہ آئیون ایلک کو ہم اگر ایک نشان کے طور پر، ایک سمبل کے طور پر لیں، ایک بہانے کے طور پر لیں، تو اس طرح کئی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ پہلے ان کے ساتھ ایک جگہ ناانصافی ہوتی ہے اور جب وہ حوصلہ ہار کر نہیں بیٹھتے اور مزید تگ و دو کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے قدرت نئے راستے کھول دیتی ہے. اور ہمیں آئیون ایلک کے کردار کی اس کہانی سے یہاں تک یہی کچھ پتہ چلتا ہے. پراسکوویا فیودورونا نے بڑے غور اور توجہ سے اس کی باتیں سنی اور یہ ظاہر کیا کہ ایک لفظ پر یقین کر رہی ہے. اس نے آئیون ایلک کی کسی بات میں مخالفت نہیں کی. ظاہر ہے کہ 5,000 روبل تنخواہ ہے، پہلے سے زیادہ یعنی 2 درجے زیادہ بڑا منصب ملا ہے، اور پھر 3,000 آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ٹریول کرتے ہیں 3,000 روپے آپ کو اس مد میں ملیں گے. وہ اس سلسلے میں طرح طرح کے منصوبے بنانے میں مصروف ہو گئی کہ وہ لوگ نئے شہر میں کس طرح رہیں گے. آئیون ایلک یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے منصوبوں میں ہم آہنگی ہے، ہارمنی ہے، اور وہ دونوں عام طور پر ہم رائے ہیں. اس نے سوچا کہ اس چھوٹی سی بدمزگی اور ناگواری کے بعد اب ایک بار پھر اس کی زندگی خوشگوار، معقول اور باعزت طریقے سے گزرنے لگے گی، اور اس کے نزدیک ہونا بھی یہی چاہیے تھا. ظاہر ہے اب انسان جو ہے وہ جب اسے ایک کامیابی ملتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ نئی جگہ پر جاتا ہے جسے سوشل ڈسلوکیشن کہا جاتا ہے. دیکھیں سوشل ڈسلوکیشن کے نتیجے میں
انسان کو جو ہے وہ اگر کچھ فوائد ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ نفسیاتی سطح پر اور کچھ اقتصادی سطح پر اور ایک شہر سے دوسرے نئے شہر میں جانے کی سطح پر اسے جو ہے بہت سارے مصائب و مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان پھر نئی جگہ پر جا کر اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کر پاتا ہے اور نئے لوگوں کے ساتھ مراسم بھی بناتا ہے یا بنانے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر اس کا ماضی کے ساتھ بھی ایک رشتہ رہتا ہے, وہ ماضی کی خوشگوار یادوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھتا ہے. آئیون ایلک صرف چند روز کے لیے گاؤں آیا تھا, اسے 10 ستمبر کو اپنا عہدہ سنبھالنا تھا, اور اس کے علاوہ اسے نئے شہر میں رسنا بسنا, اپنا تمام سامان قصبے سے لانا, بہت سی نئی چیزیں خریدنا اور بہت سی نئی چیزوں کا آرڈر دینا تھا. مختصر یہ کہ اسے اپنی زندگی کو ایک ایسے مستقل ڈھرے پر ڈالنا تھا, مستقل راہ پر ڈالنا تھا جس کے بارے میں اس نے پہلے ہی سوچ سمجھ کر طے کر لیا تھا, اور جس کی بیوی نے بھی دل میں تقریباً وہی آس لگا رکھی تھی. اب ان کو یہ کامیابیاں نصیب ہوئیں, یعنی پراسکوویا فیودورونا میخائیل کو اور آئیون ایلک کو. وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم خیال اور ہم رائے ہو گئے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ایک دوسرے سے بہت کم ملاقات ہونے لگی, تو ان کے آپس میں اتنے دوستانہ تعلقات ہو گئے جتنے ان کی شادی شدہ زندگی کے بالکل ابتدائی دنوں کے بعد سے اب تک نہیں ہوئے تھے. اب دیکھیں یہاں دستویفسکی کی طرح ٹولسٹوئے نے بھی ایک نفسیاتی پیچیدگی کو سلجھایا ہے کہ شادی کے آغاز کے زمانے میں مسائل کی نوعیت کیا ہوتی ہے, اور جب اس ازدواجی رشتے میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ پراسکوویا فیودورونا اور میخائیل کے درمیان جو تعلق کی نوعیت ہے اس میں خوبصورتی پیدا ہو گئی. آئیون ایلک نے شروع میں تو یہی سوچا تھا کہ وہ اپنے خاندان کو بھی فوراً اپنے ساتھ لے جائے گا, مگر اپنے سالے اور ان کے عزیزوں کے اصرار پر, جن کو یک بارگی اس سے اور اس کے کنبے سے بڑی محبت اور یگانگت پیدا ہو گئی تھی, وہ اکیلا ہی روانہ ہو گیا. دیکھیے اب ظاہر ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, ایک شہر سے دوسری جگہ جانا ہے, اور ملازمت ہے, اور ظاہر ہے تو انسان جو ہے وہ سوچتا کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے, انسان ارادے کچھ باندھتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے عملی صورت جو ہے وہ کچھ اور نکلتی ہے. بہرحال یہ سماجی زندگی ہے, اور سماجی زندگی کی بصیرت جو ہے وہ اسی طرح ہمیں ملتی ہے جس طرح لیو ٹولسٹوئے نے اپنے ناول آئیون ایلک کی موت کے ذریعے ہمیں ابھی تک دکھائی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جسے سوشل ڈسلوکیشن کہتے ہیں, سائیکولوجیکل ڈسلوکیشن بھی ہے, اور پھر اقتصادی حوالے سے بھی جو ہے وہ نئی جگہ پر جا کر نئے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, تو انسان ارادے کچھ باندھتا ہے اور نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے.